رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل امین کو نزلتاً اترتے ہوئے اخری دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوی، جنت المأوی بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ ڈھانپ لیا بیری کے درخت کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر، نہیں نگاہیں اس سے پھری، وما طغی، اور نہیں اس سے آگے گزری. لقد رأى، تحقیق آپ علیہ السلام نے دیکھا من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے پروردگار کی بڑی نشانی. سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے قسم اٹھا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کا اللہ نے جواب ارشاد فرمایا. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ ایک عقیدہ اور نظریہ باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے سالہ سال سے، اچانک آ کر ایک شخص یہ کہتا ہے کوئی بھی اور نہیں، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو مشرکین مکہ معاذ اللہ کہا کرتے تھے ہمیں لگتا ہے ان کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، معاذ اللہ کہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں یا یہ باپ دادا کے عقیدے کے باغی بن بیٹھے ہیں. تو اللہ پاک نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر ضلالت نام کی بھی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی آپ علیہ السلام حد سے آگے گزرے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو بھی زبان مبارک سے جملہ ادا فرماتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں کل بھی ایک بات آپ کے سامنے اختصار سے عرض کی جا چکی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے منکرین حدیث کا بھی رد فرمایا ہے. میں نے عرض کیا تھا ایک طبقہ ہے دنیا کے اندر، فتنوں کے کئی روپ ہیں، ان میں سے ایک روپ یہ ہے کہ ایک طبقے کا کہنا یہ ہے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، اس کے بعد معاذ اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا جس طرح ہمارے لیے قرآن ضروری، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ضروری ہے. حدیث کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اب اس عنوان پر ہمارے ایک بزرگ ہیں، گجرانوالہ سے تعلق ہے، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب. حضرت کی گفتگو حال ہی میں نے سنی، اسی عنوان پر حضرت نے کچھ معروضات ذکر کی، تفصیل کا وقت نہیں، میں مختصر انداز میں ان کے مضمون سے جو باتیں میں نے لی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک کبھی بھی علم کے متعلق کوئی بات ایسی آئے تو یہ مت سوچا کریں بس اوقات ہم کہہ رہے ہوتے نہیں مولوی صاحب کو کیا ہوا، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں، یہاں تو صادق آباد کے محلے میں کوئی منکر حدیث موجود ہی نہیں، تو ان پر رد کرنے کی ضرورت کیا ہے. فتنوں کے آنے میں دیر نہیں لگتی، کسی بھی وقت فتنہ میرے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ ہم کیا کریں.
اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتلائیں گے، دیکھیں جی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا قرآن کافی ہے تمہارے لیے، اب اللہ کے قرآن کے بعد بھلا ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ان فتنوں کے رد کے لیے ہمیں آگاہ رہنا ضروری ہے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں بلکہ اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک پرانے زمانے کے منکرین حدیث تھے جن کا سوال یہ تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت کیا ہے، اور آج بھی منکرین حدیث موجود ہیں لیکن انہوں نے سوال کا انداز بدل دیا ہے۔ جب آپ کہیں گے ان کے سامنے کوئی ایسی بات لے کر آئیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو ثبوت ملتا ہے لیکن اللہ کے قرآن میں اس کی وضاحت موجود نہیں، آپ جب ان کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ رکھیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے دیکھیں جی اللہ کا قرآن تو اس مسئلے میں خاموش ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مختصر سی میں نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس حوالے سے یہ بات رکھنی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہم کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس میں نے آپ کے سامنے 3 تعلق قرآن اور حدیث کے بیان کرنے ہیں جس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت تک ہمارا قرآن پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم حدیث کو مان نہ لیں۔ پہلی بات، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا پہلا تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید پر اگر میں اور آپ ایمان لائیں، ہم نے وہ ایمان مفصل کبھی پڑھا تھا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اے اللہ ہم ایمان لائے تیری ذات پر بھی، تیرے فرشتوں پر بھی اور تیری کتابوں پر بھی، اور ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب کیا ہے جی؟ قرآن مجید۔ اب ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہے، قرآن کو نہ مانے بھلے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، حضور کو خاتم النبیین مانے، باقی ساری چیزوں کو مان لے، اگر کوئی شخص قرآن کو نہ مانے وہ مومن رہ سکتا ہے؟ تو قرآن پر ایمان ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کو ماننے کے لیے قرآن سے پہلے ہی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن سے پہلے حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی وحی جو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، سب کو ماشاءاللہ ہر ایک کو پتہ ہوگا، پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سورۃ العلق ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے آیتیں کتنی اتری جی؟ 5۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ مقام غار حرا تھا۔ اب قرآن مجید میں کسی ایک جگہ پہ بھی لکھا ہوا آپ نے کبھی سنا کہ قرآن میں اللہ نے کہا میں نے پہلی وحی سورہ علق نازل کی ہے؟ قرآن میں کہیں ہے؟ نہیں۔ قرآن میں کہیں یہ ہو کہ میں نے پہلی جو وحی نازل فرمائی ہے وہ 5 ہی آیتیں ہیں، قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی موجود نہیں کہ جب میں نے پہلی وحی نازل فرمائی تو حضور اس وقت غار حرا میں تھے، نہ مقام کا بیان، نہ مقدار وحی کا بیان، نہ کیفیت وحی کا بیان، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو آیتیں ہیں اور ہمارا ایمان ہے حضور پر سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں، آیتیں 5 اتری، سورہ علق ہی کی آیتیں اتری، غار حرا میں اتری، اور اترنے کی کیفیت یہ تھی، یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں کہاں پر تھی؟ حدیث میں۔ اگر ان باتوں کو ہم نہ مانیں تو قرآن پر ہمارا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا پہلے حدیث ماننی پڑتی ہے، حدیث مانیں گے تو قرآن پر ایمان باقی رہے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم قرآن مجید کی افضلیت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو سب سے پہلے اس کی دلیل ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ قرآن میں۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر سیدھے حدیث کی طرف یا اجماع یا قیاس کی طرف نہیں جائیں گے، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں جی؟ قرآن کی طرف۔ تو دلائل میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن ہے، دوسرے نمبر پر سنت رسول ہے، حدیث مبارکہ۔ لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے تو ایمان میں یاد رکھیے قرآن پہلے نہیں بلکہ پہلے کیا ہے جی؟ حدیث۔ ایمان میں پہلے کیا ہے؟
حدیث پر ایمان لائیں گے تو قرآن پر ایمان ہوگا، اگر حدیث پر ایمان نہ لائے تو قرآن کی طرف ہم سیدھا جائیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، حضور کے ارشادات نکال دیں تو ہمارے پاس اس بات کا ہی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہمیں کہاں سے ملی ہیں جی؟ حدیث مبارکہ سے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا دوسرا تعلق، قرآن مجید جہاں میں نے آپ نے پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، وہیں قرآن کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، وہیں ہم نے قرآن کو کیا کرنا ہے جی؟ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث مبارکہ کو پہلے سمجھیں، اس لیے کہ جب تک حدیث کو نہیں سمجھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی آسان سی وضاحت کر دیتا ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اب میری 15-20 منٹ کی گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ درس مکمل ہونے کے بعد آپ آئیں گے، آ کر پوچھیں گے حضرت آپ کی گفتگو کے اندر ایک بات سمجھ نہیں آئی، ذرا وضاحت فرما دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضابطہ یہ ہے جس کی بات سمجھ نہ آئے تو اسی سے کیا کیا جاتا ہے جی؟ رابطہ۔ اب قرآن مجید باتیں ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ اب اگر آج خدا نخواستہ میری آپ کی سمجھ میں کوئی بات اگر نہ آئے قرآن مجید کی، کوئی آیت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کو کان ملائیں اور پوچھ لیں کہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہمارے پاس واسطہ اور رابطہ نہیں ہے۔ مخلوق کا رب سے رابطے کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا نام پیغمبر اور رسول ہے، جو اللہ کی باتیں مخلوق کو لا کر سمجھائیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اللہ سے پھر پوچھ کر بذریعہ وہی امت کو آگاہ کرے، انہیں پیغمبر کہتے ہیں۔ تو جب میرا آپ کا واسطہ اللہ کی ذات سے براہ راست ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ڈائریکٹ سمجھا دے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی طرف جاننا پڑتا ہے، آقا یہ آیت اتری ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اللہ سے پوچھ کر بتلا دیجیے۔ تو حضور نے آیات کا مفہوم اللہ سے سمجھ کر صحابہ کو سمجھا دیا اور صحابہ نے واسطے سے۔ تو معلوم ہوا قرآن سمجھنے کے لیے پہلے حدیث سمجھنا ضروری ہے۔ تیسری بات، آخری بات اس عنوان پر، تاکہ کسی جہلمی مرزا کے ہاتھ میں آپ نہ لگے، آنے والے وقت میں کسی بھی وقت اللہ نہ کرے یہاں کوئی فتنہ رونما ہو جائے۔ ایسا ایک لائن یہاں موجود ہے، میں نے عرض کیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب صدیق اکبر کو شاید حضور کی حدیث سننے میں غلطی لگ گئی ہو، معاذ اللہ، یعنی پیغمبر کریم جنہیں اپنا مسلح حوالے کر رہے جاتے ہوئے ان کے ایمان تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے ایک بدبخت یہاں اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے حدیث وہ جو میراث کے متعلق حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ صدقہ۔ اس حدیث کے راوی جہاں اور ہیں وہاں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، لیکن اس کہنے والے کے بقول کہ اس حدیث کا راوی صرف ابو بکر ہیں، تو لہٰذا ابو بکر کے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو ہی نہ۔ تو معاذ اللہ اس طرح کے لوگ کسی بھی وقت میرے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ تیسری بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ قرآن میں کئی مقامات پہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے احکام ہیں، حکم کو جو ہے مانا جاتا ہے، حکم کی اطاعت نہیں کی جاتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اطاعت کرنا ہوتا ہے عمل دیکھ کر اس جیسا عمل کرنا، اور حکم کو سننے کے بعد اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا نہیں کہلاتا۔ اطاعت نام ہے اتباع کا، اطاعت نام ہے کس کا جی؟ اتباع کا۔ اب اللہ بار بار فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ نے کبھی نماز پڑھی؟ اللہ تو عبادتوں سے پاک ہے۔ اللہ نے کبھی روزہ رکھا؟ اللہ نے کبھی زکوٰۃ ادا کی ہو؟ نہیں، یہ اعمال تو اللہ نے کیے نہیں ہے کہ ہم اللہ جیسے عمل کریں، اطاعت کریں۔ اعمال تو کس نے کر کے دکھائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ بار بار فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، یعنی ہم حضور کی اطاعت کریں گے تو یہی اللہ کی بھی اطاعت ہوگی۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ عمل میں نے نہیں کرنا، میرا نبی کر کے دکھائے گا، تم میرے نبی جیسا عمل کرو گے تو یوں سمجھ لو تم نے مجھ رب کی بھی اطاعت کی۔
تو گویا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے حضور کے عمل مبارک، حضور کے قول کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ضمن میں باتیں رہ گئی تھی، میں نے کہا عرض کر دوں۔ اب آج کی آیات کی طرف آ جائیے۔ کل کی آیات میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ کتنی مرتبہ جی؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ابتدائی نبوت کے زمانہ میں جب آپ علیہ السلام نے افق پر ان کو نمودار دیکھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور دوسری مرتبہ معراج کے سفر میں آپ علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ تو دوسری مرتبہ کے دیکھنے کا ذکر آج کی آیات میں موجود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رآہ، حضور علیہ السلام نے دیکھا جبریل امین کو نزلتاً، اترتے ہوئے، اخرى، دوسری مرتبہ۔ ایک بار پہلے آ چکا، دوسری مرتبہ دیکھا۔ کہاں پر؟ مقام بھی بتلا دیا۔ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب یہ سدرہ ہے کیا، اسے سمجھ لیں، آگے اس کا دوبارہ بھی ذکر آ رہا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ بیری کا درخت ہی ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے جو روایات میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بیری کے درخت کی جڑیں 6 آسمان پر ہیں، اور یہ 7ویں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ 6 آسمان پر اس کی جڑیں، اور اتنا اونچا اور تناور ہے کہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر اس کی شاخیں موجود ہیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب میں نے اس درخت کو دیکھا تو یہ انتہائی روشن اور چمکدار تھا، اور اس کے ہر پتے پر فرشتہ بیٹھ کے تسبیح کر رہا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے زرد رنگ کے پروانے جگمگا رہے تھے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے پھل میں نے دیکھے، ایک پھل اتنا بڑا تھا مٹکے کے برابر کہ اس کے خول کے اندر سے اس کا مغز نکال کر خول کے اندر 6 من یا 12 من پانی سما سکتا ہے۔ 2 روایتیں ہیں، 6 من پانی اس ایک درخت۔ مثلا اگر جو ہے جیسے انار ہے، ایسے بیری کا بھی پھل ہے، ہمارے ہاں تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کا جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا پھل اتنا بڑا ہے کہ اس کے خول کو خالی کریں تو بیچ میں 6 من یا دوسری روایت میں 12 من پانی اس کے اندر آ سکتا ہے، اتنا بڑا پھل۔ اور فرمایا اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جتنا بڑا ہاتھی کا کان ہوتا ہے۔ یہ روایات کے اندر موجود۔ اور چوتھی بات آپ علیہ السلام نے اس درخت کے متعلق فرمایا میں نے اس کی جڑوں کے اندر 4 نہریں دیکھی۔ 2 نہریں ایسی ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو چکی، اور 2 نہریں ایسی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، بعد میں ظاہر ہوں گی۔ وہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے وہ دیکھی تو جبریل امین سے میں نے سوال کیا، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا 4 نہریں ہیں۔ کون سی؟ فرمایا حضور ان میں سے 2 نہریں تو ایک حوض کوثر کی نہر کوثر ہے، اور دوسری نہر سلسبیل ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ بھی آخرت کی نہر ہے، یہ 2 ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ 2 نہریں فرمایا دنیا کی ہیں، ایک دریائے نیل اور ایک دریائے فرات۔ ان کے متعلق انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بھی ذکر کریں گے کہ ان کے اندر قدرتی ہر پانی میں کرشمہ اللہ کا موجود ہے، لیکن ان دونوں کے اندر اخروی اعتبار سے اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ یعنی بعض کہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آخرت ہی کی وہ نہریں ہیں جو اللہ نے دنیا میں جاری فرما دی ہیں، تب ہی تو حضرت عمر کا خط قبول کر کے دریائے نیل ایسے بہنے لگتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ 4 نہریں آپ علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کے نیچے دیکھی۔ اور 5ویں بات اس درخت کے متعلق کو کون ملتی ہے روایات میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ عالم زیریں اور عالم بالا، دنیا اور اوپر کی دنیا، ان دونوں کے درمیان یہ سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو حکم تجلی اترتی ہے وہ سب سے پہلے اس بیری کے درخت پہ اترتی ہے، اس لیے یہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اسے وہاں سے تبدیل کر کے دنیا کی کیفیت کے مطابق اسے دنیا پہ نازل فرماتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ اللہ کی تجلی سہنے کی دنیا کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، اعمال صالح ہمارے کہاں جاتے ہیں؟
اوپر جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. صبح سے عصر تک ایک فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے کرام کاتبین یا جو بھی فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں, اور عصر سے فجر تک دوسری جوڑی آ جاتی ہے, وہ ڈیوٹی دیتی ہیں. تو اب عصر کے وقت بھی ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں, فجر کے وقت میں بھی ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. تو فرمایا یہ اعمال ہمارے سیدھے اوپر نہیں چلے جاتے, اس لیے کہ یہ دنیا کی پراگندگی کے ساتھ لتڑے ہوتے ہیں. بھلے ہم نے نماز پڑھی ہے, خیالات ہیں, بہت ساری چیزیں بیچ میں, یہ پہلے بیری کے درخت پر جاتے ہیں, وہاں سے انہیں اوپر کی صلاحیت دے کر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں اس بیری کے درخت کے متعلق جو روایات میں تھی میں نے عرض کر دی. تو فرمایا یہ کہاں دیکھا جبریل امین کو؟ سدرۃ المنتہا کے پاس, عندہا جنت المأوا, اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں, مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں, لیکن یہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ ایک روایت یہ ہے کہ یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے, ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے, اور تیسری روایت یہ ہے فرمایا ہر مومن کی روح کو اللہ پاک ابھی جنت المأوا میں ٹھکانہ دیں گے عارضی, اور جب محشر بپا ہو جائے گی قیامت کے بعد, حساب کتاب کے بعد ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر منتقل کیا جائے گا. تو بارک فرمایا اس کے پاس جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ ڈھانپ لیا بیری کے درخت کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. مراد اللہ کی تجلی ہے, اللہ کی تجلی اترتی ہے بیری کے درخت پر, وہ چمکنے لگتا ہے. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, جبریل امین کو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا حضور کی آنکھ مبارک پھری بھی نہیں اور نہ ہی آگے گزری, حد سے آگے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نے جبریل کو اپنی اصلی شکل اور حالت کے اندر دیکھا ہے. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ, اور اسی کے متعلق فرمایا تحقیق حضور علیہ السلام نے دیکھا اپنے رب کی بڑی نشانی کو, یعنی جبریل امین کی صورت کے اندر. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور عمل کی توفیق